بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس. آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیڈ ہیوز کی بہت ہی امپورٹنٹ پوئم ووڈوو کی سمری کو ڈسکس کریں گے. سو لیٹ اسٹارٹ. پوئم ووڈوو انیشلی 1961 میں نیو اسٹیٹسمین میگزین میں پبلش ہوئی. یہ پوئم ٹیڈ ہیوز کے 1967 میں پبلش ہونے والے تیسرے اور سلویا پلیتھ کی ڈیتھ کے بعد پہلے کلیکشن ووڈوو کی پہلی پوئم ہے. اب یہاں ہم بات کرتے ہیں اس پوئم کے ٹائٹل ووڈوو کی کہ یہ ووڈوو کیا ہے. ووڈوو ایک آدمی نما جنگلی مخلوق ہے جسے کوئی بھوتنا، ایلف یا پریوں جیسی کوئی مخلوق یعنی نمف ہو. اس لیے ووڈوو سے مراد کوئی ایسی دیومالائی مخلوق لی جاتی ہے جو آدھا آدمی اور آدھا جانور ہو. اصل میں یہ ایک خود کلامی یعنی سولولکی ہے جس میں ووڈوو مخلوق اپنے بارے میں جاننا چاہتی ہے کہ وہ جنگل میں تو گھومتی پھرتی ہے لیکن ہے کیا چیز. اس میں وہ بنیادی سوالات اٹھائے گئے ہیں جو ووڈوو مخلوق اپنے آپ سے خود کرتی ہے. ووڈوو اصل میں ایک چکرا دینے والی نظم ہے اور یہی اس کا مرکزی نقطہ ہے. ووڈوو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے. وہ بلا مقصد ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے. اسے سمتوں کی بھی کچھ سمجھ نہیں اور نہ ہی اسے پانی اور ہوا کے درمیان فرق محسوس ہوتا ہے. اب آتے ہیں اس کی پراپر سمری کی طرف. The Vodwo being a queer creature does not know what he is. ایک عجیب و غریب مخلوق ہونے کی وجہ سے ووڈوو نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے. While tracking a faint smell of something, he reached the river bank. وہ کسی چیز کی ہلکی سی بو کا پیچھا کرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ جاتا ہے. When he dives into the water, he thinks as if the bottom of the river has come over his head. جب وہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے تو دریا کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دریا الٹا ہو گیا ہے اور اس کی تہہ اس کے سر کے اوپر کی طرف چلی گئی ہے. He is astonished as to what he is doing in the water. وہ حیران ہوتا ہے کہ وہ اس وقت پانی میں کیا کر رہا ہے. But just then, لیکن اسی وقت, in spite of being under water, he thinks himself fumbling in the air. وہ خود کو پانی میں تیرنے کی بجائے ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے. In the water, the Vodwo sees an attractive frog and he starts taking great interest in it. یہاں پانی میں وہ ایک پرکشش مینڈک دیکھتا ہے اور اس میں گہری دلچسپی لینا شروع ہو جاتا ہے. Here again he thinks conservatively and tries to examine the interior parts of the frog from the outside and considered himself the owner of the frog. یہاں بھی وہ الٹ انداز میں سوچتا ہے اور مینڈک کا باہر سے جائزہ لیتے ہوئے اس کے اندرونی حصوں کے معائنے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خود کو مینڈک کا مالک تصور کرتا ہے. When he sees river weeds, he thinks whether the weeds know him and talk about him or not. جب وہ دریائی ویڈز کو یعنی دریائی سرکنڈوں کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ سرکنڈے اسے جانتے ہیں یا نہیں اور کیا یہ اس کے بارے میں دوسروں سے باتیں کرتے ہیں یا نہیں. Then he is relieved to notice a clear difference between himself and the weeds that he is free to go anywhere, whereas the weeds are confined to their place because of their roots in the ground. پھر اسے ان سرکنڈوں اور خود میں ایک واضح فرق دیکھ کر اطمینان ہو جاتا ہے کہ سرکنڈے تو اپنی جڑوں کی وجہ سے زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کہیں آ جا نہیں سکتے لیکن وہ تو اس معاملے میں بالکل آزاد ہے. He thinks if he has full freedom of movement, what kind of creature he is. وہ سوچتا ہے کہ اگر اسے گھومنے پھرنے کی مکمل آزادی ہے تو وہ کس قسم کی مخلوق ہے. He thinks himself casually dropped out of nothing in this world. He starts peeling the bark of the rotten stump of a tree but does not feel pleasure in it and thinks it is useless practice.
وہ سمجھتا ہے کہ اسے ملک عدم سے اس دنیا میں پھینکا گیا ہے۔ وہاں وہ ایک کٹے یا گرے ہوئے درخت کے ایک سٹمپ یعنی ٹھنڈ سے چھال اتارنے لگتا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے اسے کوئی لطف محسوس نہیں ہوتا اور سوچتا ہے کہ یہ تو ایک فضول کام ہے۔ He thinks his arrival there and the peeling of the bark of the stump a very strange coincidence. وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا یہاں اس جگہ آنا اور یہاں ایک درخت کے ٹھنڈ کی چھال اتارنا عجب اتفاق ہے۔ Then he makes some questions about his identity and shape. اس کے بعد وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اپنی شناخت اور اپنی شکل و بناوٹ کے بارے میں۔ He asked what would be in shape if somebody is honor. وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ اگر اس کا کوئی مالک ہوا تو وڈوو کی شکل کیا ہوگی۔ He further says that since he is very large in size, what shape he would have, and if he goes farther than these trees to the end of this way, what shape he would have. پھر وہ کہتا ہے کہ چونکہ اس کا کافی بڑا ڈیل ڈول ہے، یعنی وہ سائز میں بہت بڑا ہے، اس لیے ایسی صورت میں اس کی شکل کیا ہوگی، اور یہ بھی کہ اگر وہ ان درختوں کے قریب سے گزر کر اس راستے کے آخر تک چلا جاتا ہے تو تب اس کی شکل کیا ہوگی۔ He decides to keep on going till he gets tired. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب تک وہ تھک نہیں جاتا وہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ Then he expresses his astonishment that when he sits motionless he feels everything staring at him, making him the focus of their attention. پھر اچانک وہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب وہ بے حس و حرکت بیٹھا ہوتا ہے، موشن لیس ہوتا ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہی سب کی نگاہوں کا مرکز ہو، یعنی ہر کوئی صرف اسے ہی دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اسے گھور رہی ہے۔ Then the water looks him very strange because there are roots all around, but he determines not to leave the place and keep on watching things around him in the water. پھر پانی اسے عجیب لگنے لگتا ہے کیونکہ وہاں ہر طرف جڑیں ہی جڑیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن وہ پختہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں چھوڑے گا اور پانی میں ہر طرف چیزوں کو غور سے دیکھے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی سمری ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔